نغمہ رمضان 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 نغمہ رمضان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج ہمارا رمضان المبارک کا 13واں پروگرام پیش خدمت ہے. آج کے ہمارے پروگرام کے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ مولانا قاری وقار احمد رضوی صاحب. آپ بھی تشریف فرما ہیں. ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ شرجیل رضوی صاحب. آپ بھی تشریف فرما ہیں. اور میرے بائیں جانب ہمارے بہت ہی پیارے ثنا خان، دل کے ساتھ پڑھنے والے محمد رضوان نقیبی صاحب. آپ بھی تشریف فرما ہیں. پروگرام نغمہ رمضان میں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین اکرام، پروگرام کا باقاعدہ آغاز اللہ تبارک و تعالی کے پاک کلام سے کرتے ہیں. میں گزارش کروں گا حافظ شرجیل رضوی صاحب سے کہ وہ تلاوت قرآن مجید سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ. إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ. بہت ہی پیاری تلاوت قرآن مجید پر فرما رہے تھے حافظ شرجیل رضوی صاحب. سبحان اللہ، کیا بات ہے. ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے. میں اب نعت رسول مقبول کے لیے گزارش کروں گا محمد رضوان نقیبی صاحب سے کہ وہ نعت رسول مقبول سے ہمارے دلوں کو روشن فرمائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
وسلم علیک یا حبیب اللہ سرے محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے سرے محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے تصور میں تیرے ہر شے پہ یوں نظریں جماتا ہوں تصور میں تیرے ہر شے پہ یوں نظریں جماتا ہوں نہ جانے کون سی شہ میں تیرا دیدار ہو جائے نہ جانے کون سی شہ میں تیرا دیدار ہو جائے فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات علی میں فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیرے ذات علی میں جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے اگر آنا تیرا اس بزم میں ایک بار ہو جائے کیا بات سبحان اللہ سبحان اللہ اگر آنا تیرا اس بزم میں ایک بار ہو جائے تمہاری ایک نظر ٹھہرے ہمیں دیدار ہو جائے تمہاری ایک نظر ٹھہرے ہمیں دیدار ہو جائے سبحان اللہ سنبھل کر پاؤں رکھنا حاجیوں شہر مدینہ میں سنبھل کر پاؤں رکھنا
حاجیوں شہر مدینہ میں کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے، نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے۔ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت نعت رسول مقبول بارگاہ رسالت میں پیش کر رہے تھے محمد رضوان نقیبی صاحب۔ کیا خوبصورت کلام ہے۔ سر محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے، نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے۔ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیاں عطا فرمائے، حضور علیہ السلام کی محبت عطا فرمائے، ہم سب کے دلوں میں حضور علیہ السلام کی سچی محبت عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، میں اب خطاب کے لیے دعوت دوں گا، چونکہ آج ہمارا موضوع ہے شان صحابہ کے حوالے سے، تو میں گزارش کروں گا حضرت علامہ مولانا وقار احمد رضوی صاحب سے کہ وہ اس پر ہماری رہنمائی بھی فرمائیں اور اس پر پیارے پیارے جو شان صحابہ ہیں اس پر گفتگو بھی فرمائیں۔ الحمدللہ العزیز، اس ماہ مقدس ماہ رمضان میں HR اسلامک اسٹوڈیو کے توسل سے ہمیں یہ سعادت حاصل ہو رہی ہے کہ ہم حضور نبی پاک صاحب الولاق امام الانبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں، جن کی شان اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اس طرح ارشاد فرمایا خواہ وہ مہاجرین صحابی ہوں، خواہ وہ انصار صحابہ ہوں، فرمایا کہ جنہوں نے نیکی کے کاموں میں ان سب کی پیروی کی، والذین اتبعوہم بإحسان، فرمایا اللہ نے انہیں انعام کیا عطا فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ فرمایا پھر ان کا انعام کیا ہے؟ فرمایا اللہ انہیں ایسے بغات کے اندر جگہ مقام عطا فرمائے گا، فرمایا کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور فرمایا ذالک الفوز العظیم، فرمایا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو عزیزان محترم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاروں کا ذکر خیر اللہ کریم نے تورات کے اندر بھی نازل فرمایا، انجیل کے اندر بھی فرمایا، رب تعالیٰ نے اپنے کلام کے اندر بھی نبی پاک کے صحاب کی شان کو بیان فرمایا، اور خود مصطفیٰ کی زبان کے اندر بھی اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاروں کی شان کو نازل فرمایا۔ جناب سیدنا صدیق اکبر تاجدار صداقت، جن کے بارے میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کے مال نے بھی دین اسلام کی خدمت کی ہے، ابو بکر کی آل نے بھی دین اسلام کی خدمت کی ہے، اور فرمایا کہ ایسے خوش نصیب صحابی ہیں کہ جن کی 4 پشتیں خود بھی صحابی، آپ کے والد محترم بھی صحابی، آپ کے بیٹے بھی صحابی، اور آگے آپ کے پوتے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہونے کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ اور حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر وہ ہستی ہیں کہ ایک مقام پہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صدیق نے دین اسلام کی اتنی خدمت کی ہے، فرمایا کہ سارے بندوں نے دین اسلام کی بڑی خدمت کی، اپنے گھر بار چھوڑ دیے، اپنے بیوی بچے چھوڑ دیے، مگر قربان جائیں صدیق اکبر کے، اللہ کے حبیب نے فرمایا کل حشر والے دن
اللہ آپ کی نیکیوں کا اجر عطا فرمائے گا۔ اور جناب سیدنا فاروق اعظم سارے صحابہ مرید ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، مگر جناب سیدنا فاروق اعظم مراد ہے رسول اللہ کی، کہ جن کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ید اللہ والے ہاتھ اٹھائے، اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے دین اسلام کو ہمت اور طاقت عطا فرما۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ ایک موقع پر ایسا میں نے منظر دیکھا، فرمایا کہ کسی کے جسم کے اوپر گھٹنوں تک قمیض ہے، کسی کے نیچے تک، کسی کے ٹخنوں تک۔ فرمایا جناب سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم، آپ کی جو قمیض ہے وہ زمین کے نیچے گھسیٹی جا رہی ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس سے کیا مراد ہے؟ فرمایا کہ اس سے مراد جناب سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم کا دین ہے۔ اور جناب سیدنا عمر بن خطاب آپ فاتح ہیں کیس و کسریٰ کے، کہ جن کے بارے میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس راستے سے میرا عمر چلا جائے، فرمایا شیطان بھی اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو عزیزم، حضرت جناب سیدنا عثمان بن عفان، عثمان ذو النورین، تاریخ اسلام کے اندر اگر ہم نظر دوڑائیں تو کسی بھی ایک نبی کی دو شہزادیاں اگر کسی کے نکاح میں آئی ہیں، وہ جناب سیدنا عثمان بن عفان آپ کے نکاح کے اندر آئی ہیں، اور آپ شرم و حیا کے پیکر ہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ ایک موقع پر صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ، جس کی قسم اللہ رب العزت قرآن کے اندر اٹھاتا ہے، جس کی شان، جس کی عظمت اللہ نے قرآن کے اندر فرمائی، ید اللہ فوق ایدیہم، صحابہ کرام کا جرمٹ ہے، سب صحابہ نے اللہ کے حبیب کے ہاتھ کے اوپر بیعت لی، اور ایک ہاتھ کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند فرمایا یہ ہاتھ میرے عثمان کا ہاتھ ہے۔ یہ شان جناب سیدنا عثمان بن عفان آپ کے حصے کے اندر آئی۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور ایک جنگ کا موقع آیا، وہ احباب جن کو اللہ پاک نے مال عطا فرمایا ہے، وہ اپنا مال اس ماہ رمضان المبارک کے اندر خرچ کریں، غرباء کی مدد کریں، اور جنت کے اندر اپنا گھر بنا لیں۔ عزیزان محترم، حضرت عثمان بن عفان اللہ کے حبیب نے اعلان فرمایا کہ آج تمہارے مال کو دین اسلام کی ضرورت ہے۔ حضرت عثمان بن عفان کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ کے لیے اتنے گھوڑے بیمہ ساز و سامان عثمان کی طرف سے قبول کر لیں۔ دوسری مرتبہ اللہ کے حبیب نے پھر آواز بلند فرمائی، حضرت عثمان بن عفان پھر کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ عثمان کی طرف سے اتنے گھوڑے، اتنے اونٹ بیمہ ساز و سامان قبول کر لیں۔ تیسری مرتبہ اللہ کے حبیب نے پھر آواز بلند کی، حضرت عثمان بن عفان تیسری مرتبہ کھڑے ہوتے ہیں، تو آپ عرض کرتے ہیں اللہ کے حبیب عثمان کی طرف سے اتنے گھوڑے بیمہ ساز و سامان قبول کر لیں۔ اللہ کے حبیب نے حضرت عثمان بن عفان کے لیے کیا کمال ارشاد فرمایا آج کے بعد عثمان کوئی نیکی والا کام نہ بھی کرے، اللہ نے میرے عثمان کے ساتھ جنت والا وعدہ کر لیا۔ یہ ان سب کے لیے نصیحت ہے جن کو اللہ نے مال عطا فرمایا ہے۔ چوتھے نمبر پہ کمال حضرت جناب سیدنا علی المرتضی شیر خدا مولا کائنات حسنین کریمین کے بابا جان، جن کے بارے میں اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ علی میرا بھائی ہے، علی میرا بھائی ہے۔ اور غزوہ خیبر کے موقع پہ اللہ کے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ کل صبح جھنڈا میں اسے عطا کروں گا، فرمایا کہ جو اللہ سے اور اللہ کے حبیب سے محبت کرتا ہے۔ تو پھر صحابہ کرام علیہم رضوان نے یہ منظر دیکھا کہ وہ ہستی کون ہے؟ وہ ہستی جناب سیدنا علی المرتضی حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کی ہستی ہے۔ عزیزان من، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ہر صحابی ایک عظمت، ایک شان، ایک مقام رکھتا ہے۔ اللہ کے حبیب نے حضرت زبیر بن عوام کے بارے میں فرمایا کہ پیچھے جتنے بھی انبیاء کرام علیہم رضوان آئے سب کا کوئی نہ کوئی حواری ہے، اور فرمایا کہ میرا جو حواری، میرا جو ساتھی ہے، اللہ نے زبیر بن عوام کو بنا دیا۔ اور 10 ایسے صحابہ جن کو اللہ کے حبیب نے دنیا کے اوپر ہی رہتے ہوئے جنتی ہونے کی بشارت عطا فرما دی،
ان کے اندر حضرت جناب سیدنا سعید کا نام آتا ہے، حضرت طلحہ کا نام آتا ہے، حضرت زبیر کا آتا ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف کا نام آتا ہے، اور اس 10 صحابہ کی جماعت کے اندر حضرت جناب سیدنا ابو عبیدہ بن جراح کا نام آتا ہے، کہ جن کے بارے میں اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ میری ساری امت کے جو امین ہیں وہ جناب سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان آپ کو جو شانیں ملی کہ جن کی رفعت، جن کا مقام، جن کا عظمت قرآن اس طرح بیان فرماتا ہے، اولئک هم المتقون، کہ یہ جماعت ہے سب سے زیادہ متقی ہے، اولئک هم الراشدون، کہ جن صحابہ کرام علیہم رضوان کو اللہ نے یہ مقام فرمایا کہ سب سے زیادہ جو ہدایت والے ہیں وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں۔ اور 4 صحابہ کے بارے میں اللہ کے حبیب نے ایک موقع پہ فرمایا کہ جنت ان کی مشتاق ہے۔ وہ کون صحابہ ہیں؟ وہ صحابہ حضرت جناب سیدنا علی المرتضیٰ کی ذات ہیں، وہ صحابہ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ صحابہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور وہ صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان آپ کی عبادت حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک موقع پہ حضرت جناب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو حضرت عمر بن خطاب آپ سیدنا کہہ کے پکارتے، اللہ اکبر اللہ کے حبیب نے پوچھا، اے بلال مجھے اللہ نے عرشوں کی سیر کروائی، تیرے چلنے کی آہٹ میں نے عرشوں پہ سن لی۔ تو حضرت بلال سے پوچھا، اے بلال تیری ایسی کون سی نیکی ہے؟ حضرت بلال عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ جب میں وضو کرتا ہوں تو اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہوں۔ اللہ کریم ان مبارک ہستیوں کے ذریعے ہمیں بھی نماز کی، وضو کی کرنے کی ہمت اور طاقت عطا فرمائے۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان آپ کا اثار، آپ کی قربانی، آپ کا اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا۔ ایک موقع پہ ایک صحابی کے گھر ایک سری، ایک گوشت کا ٹکڑا آ گیا۔ اس صحابی نے جب اپنے گھر میں دیکھا تو انہوں نے سوچا شاید کہ جو میرے ہمسائے ہیں وہ زیادہ اس کے ضرورت کے مستحق ہیں۔ انہوں نے وہ اگلے گھر، دوسرے گھر والے نے تیسرے نے چوتھے، 5ویں، 6، حتیٰ کہ جس صحابی کے گھر سے وہ گوشت کا ٹکڑا چلا تھا وہ 7 گھروں سے چل کر اس صحابی کے گھر میں آ گیا۔ یہ صحابہ کرام کا اثار کا، تقوی کا، اپنے مسلمان بھائی کا، اپنے پڑوسی کا یہ معیار تھا۔ آج اللہ ہمیں اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو عزیزان مکرم، اللہ کے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر صحابی کی شان، عظمت، رفعت جس کو اللہ نے بلند کیا، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند کیا، اور ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے ایک موقع پہ فرمایا کہ میرے صحابہ کے بعد آنے والے، فرمایا احد پہاڑ کے برابر صدقہ خیرات کر بھی دیں، فرمایا کہ مگر میرا صحابی جس نے میری زیارت کی، میرا قرب حاصل کیا، میرے پیچھے نمازیں پڑھی، میرے ساتھ جہاد فی سبیل اللہ کر لیا، فرمایا کہ اگر میرا ایک صحابی ایک رائی کا دانہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دے اور آج کا مسلمان احد پہاڑ کے برابر بھی خرچ کر دے، فرمایا کہ جو اللہ کریم اس صدقے کا اجر میرے ایک صحابی کو عطا فرمائے گا، فرمائے گا اللہ تمہیں اس کا اجر نہیں عطا فرمانے والا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان وہ عظیم ہستی ہیں کہ اللہ کے حبیب کا حکم آیا سود کو روک دیں، انہوں نے سود کو ختم کر دیا۔ اللہ کے حبیب نے فرما دیا کہ اب اللہ کا حکم آ گیا ہے شراب نوشی ختم کر دیں، تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے مدینہ شہر کے اندر جو شراب کے مٹکے تھے وہ توڑ دیے۔ ایک موقع پہ ایک صحابی آپ کے ہاتھ کے اندر ایک لوہے کا کڑا ہے، اللہ کے حبیب نے اس کے اوپر ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ وہ صحابہ جب آپ کو اس کا علم ہوا آپ نے اسے پھینک دیا۔ بعد میں اللہ کے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا
کہ وہ کڑا کہاں ہے، وہ تیری گھر والی کے کام آ سکتا تھا، تیری بیٹی کے کام آ سکتا تھا، تیری والدہ کے کام آ سکتا تھا۔ تو صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ جو چیز آپ کو نہیں پسند وہ ہمارے کسی بھی کام کے نہیں ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان آپ کی کوشش ہوتی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو ہم زندہ کریں، اللہ کے حبیب کے ہر اعمال کو ہم زندہ کریں، اور اس HR اسلامک اسٹوڈیو کے توسل سے میں صحابہ کرام علیہم رضوان کو خراج تحسین اس طرح پیش کرتا ہوں، جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام، وہ دسوں جن کو شفاعت کا مژدہ ملا اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ اور یہاں پر میں آپ کو عقیدہ اہل سنت بھی عطا کرتا چلوں، فرمایا وہ روشنی کے امین ٹھہرے ہم ان ستاروں کو مانتے ہیں، جو روشنی کے امین ٹھہرے ہم ان ستاروں کو مانتے ہیں، ہماری منزل خزاں نہیں ہے کہ ہم بہاروں کو مانتے ہیں، اور ہمارے داماں میں پنجتن کے صدقے یہ عنایتیں ہیں، ہم ہیں اہل سنت نبی کے سب یاروں کو مانتے ہیں۔ سبحان اللہ، بہت ہی پیاری گفتگو فرما رہے تھے وقار بھائی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کرام سے، اہل بیت سے دل سے محبت کرنے کی، دل سے ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ ہمیں سننے کو ملا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نغمہ رمضان، نغمہ رمضان، نغمہ